نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، قیامت کی علامتوں کے سلسلے میں ہم نے جو پروگرام شروع کیا ہے، سلسلہ وار ہمارا یہ پروگرام جاری ہے۔ بلا تمہید و تاخیر اس سبق کی حدیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ، العلماء امناء الرسل علی عباد اللہ ما لم يخالط السلطان ويداخل الدنيا، فإذا خالط السلطان وداخل الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم، وفی روایت واجتنبوہم۔ مسند الفردوس للدیلمی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 75۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب جامع صغیر میں منسوب کیا ہے ابو نعیم کی طرف، حسن بن سفیان کی طرف اور امام حاکم کی تاریخ کی طرف۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو موضوع کہتے ہیں، چنانچہ ان کی کتاب الموضوعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 میں انہوں نے موضوع قرار دیا ہے اسے۔ مشہور محدث ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب العلل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 186 پر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ حدیث کیسی ہے، تو انہوں نے فرمایا منکر، یہ روایت منکر ہے۔ لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اللآل المصنوعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تائید میں بہت ساری دیگر روایتیں ہیں، جن میں سے بعض روایتیں سند کے اعتبار سے حسن ہیں، بعض روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، لہذا اصول حدیث کے روح سے یہ روایت کم از کم حسن کے درجے میں تو آتی ہے، اسے موضوع نہیں کہا جا سکتا۔ اس سند کی تحقیق کے بعد آئیے ہم مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ، حضرت انس سے منقول ہے، وہ اس روایت کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں جب یہ لفظ آتا ہے رفعہ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے مرفوعاً، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے قال رسول اللہ، یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا، صحابی کے نام کے بعد جب رفعہ آتا ہے کہ حضرت انس نے اس کو مرفوعاً بیان کیا، تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں ہوتی ہے، چونکہ حدیث مرفوع اسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو، آپ کے قول، آپ کے فعل کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ العلماء امناء الرسل علی عباد اللہ، حضرات علماء رسولوں کی طرف سے اللہ کے بندوں پر امین ہوتے ہیں۔ حضرات علماء رسولوں کی طرف سے اللہ کے بندوں پر امین ہوتے ہیں۔ امین ذمہ دار، محافظ، حفاظت کرنے والا۔ امین کسے کہتے ہیں؟ امانت دار کسے کہا جاتا ہے؟ جس پر آپ بھروسہ کر سکیں، آپ نے انہیں کچھ دیا ہو، کوئی راز کی بات ان سے کہی ہو
تو آپ کے راز کی حفاظت کر لیں، جو چیز آپ نے ان کے پاس امانت کے طور پر دی ہے اس میں خیانت نہ کریں، اس کی حفاظت کریں، اسے ہی امین کہا جاتا ہے، امانت دار انسان۔ تو حضرات انبیاء ایک محدود وقت کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ رہنا چونکہ کسی کے لیے مقدر نہیں ہے، اور قرآن کریم میں اس مسئلے کو صاف کر دیا گیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے آخری پیغمبر، آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہم نے ہمیشہ رہنا مقدر نہیں کیا ہے۔ انبیاء آئے اور چلے گئے، آپ بھی چلے جائیں گے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کو بھی جانا ہے اور جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں بھی جانا ہے دنیا سے، پھر کل قیامت میں پتہ چلے گا۔ تو چونکہ حضرات انبیاء ایک محدود وقت کے لیے آتے ہیں، تو انبیاء کے بعد اس ذمہ داری کو کون سنبھالے گا؟ تو بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت مشہور حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ حضرات علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اسی کو دوسرے الفاظ میں آپ نے یوں فرمایا، امناء العلماء امناء الرسل علی عباد اللہ، حضرات علماء جو ہے نا یہ انبیاء کی طرف سے امین ہوتے ہیں، انبیاء کی طرف سے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر زمانے میں جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو اپنی ذمہ داری علماء کو دے کر جاتا ہے، اور بالخصوص آخری پیغمبر کے بعد چونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، تو یہاں پر تو ساری ہی ذمہ داری علماء پہ آ گئی ہے، یہاں تو کوئی ایسا امکان بھی نہیں کہ کوئی دوسرا پیغمبر آئے گا اور ذمہ داری کو سنبھالے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء دین کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ علماء کیا دین کے ٹھیکیدار ہو گئے ہیں کیا، یہ بات بہت سننے کو ملتی ہے، طنز کے طور پر لوگ کہتے ہیں۔ جب بالخصوص علماء کی طرف سے جب ایسے فتاوے آتے ہیں، لوگ جنہیں پسند نہیں کرتے، جن فتووں کو، لوگ جس طرز زندگی کو پسند کرتے ہیں، ان کی عیش پرستی، آرام طلبی، اور علماء کے فتوے جب بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ بھئی ان فتووں کے آنے کے بعد یا تو ہم ان فتووں کو تسلیم کریں، اب اگر تسلیم کرتے ہیں تو ہماری یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے اس پہ زد پڑتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کے فتاوے کا یہ کہہ کر انکار کر دو کہ یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہتے رہتے ہیں۔ تو ہم اپنے اس طرح کے مسلمان بھائیوں سے بہت ادب کے ساتھ یہ کہیں گے کہ علماء دین کے ٹھیکیدار قطعی نہیں ہوتے، یہ دین کے محافظ ہوتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی منمانی تشریح کرتا ہے قرآن و حدیث کی، جب اسلام کے کسی حکم کا، شریعت کے کسی حکم کا کوئی اور مطلب بیان کرتا ہے جو اللہ اور رسول کا منشا نہ ہو، تو اس وقت حضرات علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو دراز کرے، انہیں ثابت قدم رکھے، یہ گرفت کرتے ہیں کہ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے، اللہ اور رسول کا یہ منشا ہے۔ تو یہ نہیں چاہتے کہ جو ذمہ داری اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دی تھی، ہمیں امین سمجھا تھا، اس امانت میں کوئی خیانت ہو، اس لیے علماء کرام گرفت فرماتے ہیں۔ تو گرفت کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ دین کے ٹھیکیدار ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دین کے محافظ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ دین کا حلیہ بگڑ جائے۔ آگے اللہ کے رسول نے ایک شرط لگائی ہے، ما لم یخالط السلطان ویداخل الدنیا، یہ علماء دین کے محافظ کب تک مانے جائیں گے؟ ان سے دین لیا جائے گا مگر کس حد تک؟ ما لم یخالط السلطان، جب تک کہ وہ اہل حکومت کے ساتھ میل جول نہ اختیار کر لیں۔ وَيُدَاخِلُ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کے معاملے میں جو ہے نا، دنیا کے امور میں زیادہ وہ نہ گھس جائیں، داخل نہ ہو جائیں اس میں۔ ما لم یخالط السلطان، جب تک وہ ارباب حکومت کے ساتھ میل جول اختیار نہ کر لیں، دنیاوی امور میں زیادہ وہ نہ گھسیں۔
اس وقت تک وہ قابل اعتماد رہتے ہیں، ان پہ بھروسہ کیا جائے گا، ان سے دین و شریعت کو سیکھا جائے گا۔ چنانچہ ہمارے اسلاف کے کارناموں پہ نظر ڈالیے، وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ واقعات تو ہزاروں ہیں، مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ ملاحظہ کیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور پیشکش کرتا ہے کہ آپ عہدہ قضا کو قبول فرما لیں، یعنی پوری اسلامی دنیا کے قاضی، یوں کہہ لیے پوری اسلامی دنیا کے جج وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنانا چاہ رہا تھا، آپ اس عہدے کو قبول فرمائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فراست ایمانی عطا فرمائی تھی، امام صاحب نے اپنے دین کے بارے میں خطرہ محسوس کیا کہ جب میں خلیفہ وقت کے تابع ہو کر، بادشاہ وقت کے تابع ہو کر جب میں کام کروں گا تو کوئی نہ کوئی موقع ایسا آئے گا، حالات ایسے بنیں گے کہ میں فتویٰ ناجائز ہونے کا دینا چاہوں گا، اب بادشاہ کا منشا یہ ہوگا کہ جواز کا فتویٰ دیا جائے۔ میں کسی مقدمے میں حق کے مطابق فیصلہ کرنا چاہوں گا، جبکہ بادشاہ کی مرضی کچھ اور ہوگی۔ اب ایسے موقع پر یا تو ہم اللہ اور رسول کا لحاظ کریں، شریعت کا لحاظ کریں، یا پھر یہ کہ اللہ اور رسول کو نظر انداز کر کے بادشاہ کی خوشنودی کا خیال کر لیں۔ دونوں صورت میں خطرہ ہے، ایک صورت میں دنیا کا خطرہ، ایک صورت میں دین کا خطرہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اس عہدے کو قبول فرما لیتے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو دینداری، جو تقوی اور تسلف فی الدین عطا فرمائی تھی، تو اس سے تو یہ گمان کرنا بھی غلط ہوگا نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ بادشاہ وقت کی مرضی و منشا کی طرف جھک جاتے اور کوئی ایسا فتویٰ دیتے۔ لیکن اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عہدے کو قبول نہیں فرمایا، جبکہ ان کے لیے دین میں کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ اپنی جان تو دے دیتے لیکن کبھی بادشاہ کے منشا کے مطابق کوئی فتویٰ اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عہدے کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ بعض علماء نے یوں اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اس عہدے کو قبول کر لیتے تو زیادہ فائدہ ہوتا امت کا۔ لیکن یہ مشورہ دینے والے بات کے ہیں، بات کے لوگ ہیں، میں نے پڑھا ہے اس کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ایک کتاب عربی میں لکھی گئی مصر سے، اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، تو اس سے میں نے یہ بات پڑھی تھی۔ شیخ ابو زہرہ مصری بڑے عالم ہیں مصر کے، بڑی مشہور شخصیت ہیں شیخ ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ، تو غالباً انہوں نے مشورہ دے ڈالا ہے کہ امام صاحب اگر قبول کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جس کا معاملہ ہو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر اس عہدے کو قبول نہیں فرمایا، آپ جیل میں ڈالے گئے اور جیل ہی سے آپ کا جنازہ اٹھا۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ آپ کو زہر دے دیا گیا تھا اور اسی زہر سے آپ کی موت ہوئی۔